اگلی روایت ہے النہی عن الوصال فی الصیام، 13واں باب، یعنی روزے میں وصال کی نہیں۔ حدیث نمبر 827 مالک نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الوصال فقالوا، سلسلۃ الذهب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع فرمایا وصال سے۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فإنك تواصل، کہ اے رسول اللہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی لست کہیئتکم، کہ میں تمہاری حیت کا نہیں ہوں، انی اطعم و اسقی، میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں۔ قال الباجی یرید بھی وصل صوم یوم وصل صوم یومن بصوم یومن آخر۔ وصل کیا ہے کہ ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ جوڑ دینا، کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھنا بغیر افطار و سحری کی۔ یعنی آج آپ نے پیر کو سحری کری تو اب آپ کیا کہتے ہیں جمعے کو جا کے افطار کرو، او علی جمعرات او علی یوم الاربعاء ہکذا۔ حدیث اگلی روایت 827 مالک عن ابی زناد عن الحارث بن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال، کہ تمہارے اوپر بچنا واجب ہے وصال سے، ایاکم والوصال، 2 دفعہ فرمایا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے فرمایا فإنک تواصل یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ قال انی لست کحیئتکم انی ابیت، کہ میں رات گزارتا ہوں۔ رسول نے فرمایا تمہیں طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں۔ یطعمنی ربی و یسقی، مجھے کھلاتا ہے میرا پالنہار اور پلاتا ہے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الوصال، وفی روایت انہ صلی اللہ علیہ وسلم واصل وواصل الناس، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے وصال کیا تو لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھ کے وصال کرنا شروع فرما دیا۔ فشق علیہم فنہاہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے اوپر مشقت والا گزرا تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ فاختلفوا فی المنع، اب اختلاف ہوا اس کے معنی میں۔ اب دیکھو یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ فقہی قواعد ہے جو کبھی بھی کہ اہل حدیث لونڈا نہیں جان سکتا، یہ جو مدارس سے نہ پڑھو، آپ پھنس جاؤ گے۔ رسول اللہ نے یہاں منع فرمایا نا، صاف الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایاکم والوصال۔ یہ عربی گرامر میں ایک اور طریقہ ہے کسی چیز کو منع کرنے کا، کہ آپ کو ایا کا وا لگاؤ اور پھر وہ عمل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو کیا لیں؟ کیا ہم اس کو نہیں تحریمی لیں یا نہیں تندیبی لیں؟ بات سمجھے؟ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے 2 رخ ہوتے، نہ عبداللہ بن عمر سے آپ ثابت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ سے اور سعد بن ابی وقاص سے ثابت ہے، لیکن اگر آپ رسول اللہ کی سنت دیکھو ہمیشہ کی، رسول اللہ نے کبھی بھی ایک وتر اکیلا نہیں پڑھا۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، ٹھیک ہے یہ آتا ہے کہ وہ 1 رکعت اور 2 رکعت کے درمیان جو بات چیت کرتے تھے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ صرف 1 رکعت پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب 1 رکعت سے پہلے کچھ نہ کچھ نماز ہوتی تھی۔ رسول نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، وَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ فَلْيُؤْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، تاکہ وہ تمہاری پوری نماز کو وتر بنا دے۔ تو اوبویسلی اس سے پہلے کچھ پڑھا ہوگا تو اسے وتر بنائے گی نا، اپنے آپ میں تو پھر اسے رکعت واحدہ کہیں گے، وتر تھوڑی کہیں گے، وتر کا مطلب ہوتا ہے آڈ۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز شفع ہونی چاہیے نا جس کو آڈ بنایا جائے گا۔ اسی لیے مالکی مذہب میں جو احسن رائے ہے وہ یہ کہ علیہ کا ان تصلی علی الاقل شفتین الرکعتین شفتین قبل الوتر، اور پھر 1 رکعت پڑھو۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ کہ چیز کو دیکھنے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اب ایک ہی حدیث ہے، اس سے ہم کچھ اور رزلٹ نکال لیں، جب تک ہمارے ایک اہل حدیث ذہن ہوگا ہمارے ذہن میں یہی چلتا رہے گا کہ اس سے 1 رکعت ثابت ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھو گے تو آپ کو کوئی اور چیز ثابت ہوتی بھی نظر آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا فقیل علی سبیل التحریم، کہ یہ جو ہے نا حرام ہے علی سبیل التحریم وصال کرنا، وہ علیہ شافعی، اور اس کے اوپر کون ہے؟ امام شافعی۔ وقیلہ علی سبیل الکراہہ، اب امام شافعی کا جتنا ہم بدایت المجتہد ابھی تک پڑھا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ امام شافعی صحابہ وغیرہ کے زیادہ عمل کو اتنا نہیں دیکھتے نا، امپورٹنس دیتے ہیں ان کا، بس طریقہ کار یہ کہ جو ان کے منہج کے مطابق، کیونکہ اوبویسلی علل اتنا وہ نہیں ان کے اس میں تھا،
جو ان کے منہج کے مطابق حدیث صحیح ہو نا، وہ اس کو صحیح حدیث کہہ کے اس کے اوپر عمل ظاہر کے اوپر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلمس نظر آتے ہیں۔ یہ اثر آپ کے لیے تھا، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں، شافی مذہب سے انسپائر ہونا تھوڑے سے، کہ شافی بننے میں نقصانات ہیں اور بھی بہت ساری مسائل ہیں۔ اس لیے جو سب سے زیادہ احسن، آسان اور اچھا مذہب ہے وہ مدینہ کا ہی، سمجھے، فقہ المدینہ، مدنی فقہ۔ تو کہتے ہیں وکیل، اور کہا کہ اعلیٰ سبیل کا رہا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سبیل کراہیت پر ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، فقہ حنفی کی بھاشا میں بولا جائے۔ وعلیہ الجمہور، اور اسی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جمہور ہیں، ومالک، اور امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ، و ابو حنیفہ و احمد، وقیل، اور کہا گیا یحرم علی من شق علیہ، کہ البتہ یہ اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے جو مشقت میں مبتلا ہو جائے اس کی وجہ سے، ویباح لمن لا یشق علیہ، اور اس کے لیے مباح جو اس سے مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ وذهب الاکثرون الی تحریم الوصال، اور کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ اس طرف گئے کہ وصال جو ہے وہ حرام ہے۔ قلت، وہ کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں راہی ہندی جواز الوصال الی السحر، کہ میرے نزدیک وصال جو ہے نا اس کا جواز سحر تک ہے، یعنی آپ پے در پہ بیک ٹو بیک 3-4 روزے جوائن نہیں کر سکتے، ایک روزہ رکھ سکتے ہو فرام سحری ٹو سحری، بیچ میں افطار نہیں کرو، کما فی حدیث ابی سعید عند البخاری۔ لیکن وہی بات ہے، اب ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ میں راوی ابن حجر الاسقلانی اس چیز کو ڈسکس بھی کیا کہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ 15 دن کا صوم وصال رکھتے تھے، تو لہٰذا اصل یہی ہے کہ مذہب سے جڑ جاؤ تو آسانی ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ مجھے 1500 سال کے بعد بخاری کے اندر یہ حدیث نظر آ رہی ہے۔ صوم وصال زیادہ تر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل صوم وصال یہ کہ سحری ٹو سحری، اس حدیث کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی 2-3 دن کا یا اس سے زائد کا بھی رکھ لے تو فلا حرج علیہ اذا لم تضر، اگر ضرر نہ پہنچائے۔ کما فی حدیث ابی سعید عند البخاری فقالوا لم یسمی القائلون، اور وہ جو کہنے والے تھے ان کا نام نہیں آیا ہمارے پاس۔ فقال انی لست کہیتکم، تو فرمائے کہ میں تمہاری حید کا نہیں ہوں، ای لیس حالی کا حالکم، یعنی میرا حال تمہارے حال کی طرح نہیں ہے۔ او لفظ حیہ زائدہ، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ لفظ حید جو ہے وہ زائدہ ہے، والمراد لست کا احدکم، اور اس سے مراد یہ کہ میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں۔ قال الزرقانی، اور زرقانی کا ای لست مثلکم فی هذا الامر، یعنی میں تمہاری مثل نہیں ہوں اس معاملے میں۔ ولیس المراد الجنسیہ والبشریہ فن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے نا جنسیہ اور بشریت نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر مثلنا بنص القرآن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہماری طرح، نص قرآنی سے ثابت ہے، سمجھے۔ والتشبیہ لا یکون من کل وجوہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ جو ہے ہر وجہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ انی اطعمو، یعنی کہ رسول اللہ نے جو تشبیہ دی ہے نا کہ میں تمہاری طرح کرنی ہوں، یعنی کہ کچھ خاص اعتبار میں، نہ کہ بالکل لیا۔ وہ کہتے ہیں انی اطعمو، اس کیا بالبنائی للمجہول، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول کی بنا پر ہے، اختلاف کی تعویل سے اقبال، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر پھر، اور دوسری حدیث میں وہ آگے کہ پالن ہار کھلاتا ہے، تو وہ مجہول کا مطلب یہ ہو گیا۔ اور کچھ جگہوں پہ قرآن میں اس سمجھ ہوا وخلق الانسان ضعیفا، اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ انسان خالق کا نام ہی نہیں آیا، مجہول، لیکن یہ بیسکلی ایک اسلوب ہوتا ہے کہ فاعل اتنا واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ہم فعل کو مجہول ذکر کر کے اور مفعول کو نائب الفاعل بنا دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہوا 3 اقوال پر، احدها انه على ظاہری وانه یؤتی بطعام وشراب من الجنہ وطعام الجنہ لا یفطر، وہ کہتے ہیں کہ ایک علماء کے گروہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو حرفیاً لٹرلی جنت کا کھانا پانی آتا تھا، اور جنت کے کھانے پانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وثانی، دوسری یہ بات کہی کہ ان اللہ یخلق فی من الشرب والرئی ما یغنی عن الطعام والشراب، دوسری بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا پیٹ بھر دیتے تھے اور پیاس بجا دیتے تھے، تو لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی بھوجن کی اور پینے کی۔ والثالث، اور تیسرا کہ ان اللہ یحفظ علیہ قوت من غیر طعام ولا شراب کما یحفظها
بالطعام والشراب. اور تیسرا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اندر حفاظت کری قوت کی بغیر طعام و شراب کے جیسے حفاظت کی جاتی ہے طعام و شراب کے ساتھ. فعبر بالطعام والشراب عن فائدتهما وهي القوة. لہذا اس حدیث میں جو طعام و شراب کا ذکر آیا ہے وہ تعبیراً آیا ہے، اور اس سے تعبیر کیا ہے ان کا فائدہ جو قوت میں سے دیتی ہے. تو اصلاً مراد القوہ. وعلیہ اختصر ابن العربی، اور اسی کے اوپر ابن عربی نے اختصار کیا کذا فی القوت المقتدی للسیوطی وهذا حدیث صحیح اخرجہ البخاری ومسلم. ذکرہ مرتين للتاکید اعلم ان الوصال قسمین. وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں اسی لیے اس کو دو بار ایاکم الوصال کو ذکر کیا گیا تاکید کے لیے. اعلم ان الوصال قسمین. وہ کہتے ہیں کہ جان لیجیے کہ وصال جو ہے دو قسموں کا ہوتا ہے، منہی و مرخص. ایک منع اور ایک جس میں رخصت ہے. منہی ما کان بغیر ظہور و افطار. وہ کہتے ہیں کہ ایسا، اب یہ وہی ہے کہ یہ اہل حدیث ذہن سے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ منہی کون سا ہے کہ جو بغیر ظہور و افطار کے اوپر مرخص، اور وہ کہتے ہیں ترخیص شدہ کون سے ما کان من السحر الا السحر، جو سحر سے سحر کی طرف. فروا ابو سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ روایت کے ابو سعید الخدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصل فیاکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا. اخرج البخاری واحد حدیث اخرج البخاری ومسلم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اسد اللہ